السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ آج جو ایک علمی اور اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا جنات جنت میں جائیں گے؟ تو بعض بھائیوں کے لیے یہ بات عجیب ہوگی کہ یہ سوال کیوں اٹھا۔ اصل میں کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جن جو ہے وہ جہنم میں تو جائیں گے لیکن جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا جو نیک جن ہوں گے مسلمان مومن ان کو مٹی میں مٹی کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ بات ان کی قرآن و سنت کے مطابق ہے تو یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے بڑے ادب کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو ہم حیران ہیں کہ ایک طرف احناف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے اپنے مسائل کی بنیاد جو ہے نا استنباط اور استدلال کی جو بنیاد ہے وہ قرآن پر رکھی ہے۔ تو قرآن مجید میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، صراحت ہے۔ مثلاً اور یہ پہلے بھی بات سمجھ لیں کہ 4 ائمہ ہیں مشہور۔ تو قرآن مجید کی دلیل دینے سے پہلے ہم جو تقلید کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ بات کہیں گے کہ 3 ائمہ جو ہیں امام شافعی، احمد بن حنبل اور امام مالک اور جمہور علماء جنات کے جنت میں جانے کے قائل ہیں، اور یہ بات ان کی عجیب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی تفسیر نعیمی میں اور سورہ رحمان کے حاشیے میں اس بات کا ذکر جو ہے وہ کیا، اور غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دفاع کی بھی کوشش کی کہ جنات جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم 3 دلیلیں دیں گے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اختیاری عبادت، یعنی کہ 2 چیزیں ہیں، ایک آزمائش کے لیے اور ایک عبادت کے لیے۔ عبادت میں فرشتے ہمارے ساتھ شریک ہے اور رضامندی سے کر رہے ہیں، اختیار میں بھی شریک ہے لیکن وہ گناہ نہیں کر سکتے، تو ہمیں گناہ کا اختیار دیا گیا جنوں کو اور انسانوں کو۔ اور دوسری بات جو ہمیں فرشتوں سے بالکل جدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو عبادت ہے اس میں آزمائش کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں آزمائش اور امتحان بھی رکھا ہے، جبکہ فرشتوں کو کوئی امتحان نہیں ہے۔ اور یہ جن اور انسان دونوں کے لیے آزمائش، امتحان اور اختیار ہے۔ تو یہ بات عجیب نہیں ہے کہ جب وہ پیپر دیں، امتحان دیں، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرے اور جو کامیاب ہو تو رزلٹ ان کے لیے نہ بولا جائے، فیل ہو جائے تو انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے۔ یہی ہوا نا رزلٹ کہ بھئی اگر وہ برے کام کریں گے تو ان کے لیے جہنم تو ہے، لیکن اگر وہ اچھا کام کریں، عمل صالح کریں، نیک اعمال کریں، مسلمان ہو تو جنت ان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو میں تو بعض اوقات یہ نا بطور مزاح یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کسی حنفی کو جن اٹھا کر نہ لے جائے کہ بھئی وہ غصے میں آ جائیں گے کہ بھئی ہمارے لیے جہنم تو آپ نے رکھ لی اور جنت ہے ہی نہیں، ہے نا جی بات۔ دنیا میں یہ عدل ہے کہ کسی کا امتحان لیں آپ، پیپر وہ دے اور اس کا رزلٹ اگر وہ پاس ہو جائے اس کو ڈگری نہ دیں، اس کو سرٹیفکیٹ نہ دیں، ظلم نہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ظلم سے پاک ہے۔ تو اس لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے یہ دلیل ہے کہ جنات جنت میں جائیں گے۔
دوسری دلیل سورہ رحمان میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جنت کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنت ہے، فرمایا کہ جو ہے نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے جو ڈرے، چاہے وہ جن ڈرے چاہے انسان ڈرے، جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ادھر سے مراد صرف انسان ہے، ادھر تو صاف وضاحت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، مطلب توحید اختیار کی، آخرت کا ایمان رکھا، دنیا میں اس نے ڈرتے ہوئے گزاری، تو چاہے وہ جن ہو چاہے وہ انسان ہو، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو ہے وہ جنت رکھی ہے۔ کتنی واضح یہ دلیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذواتا افنان فیہما عینان تجریان، دو چشمے ادھر بہتے ہیں، ادھر دو دو جو ہے نا جنت میں دو دو پھلوں کی قسمیں ہیں، ہاں جی۔ اور یہ فرمایا کہ تم اپنے رب کی کن کن، اے جنوں انسان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر حدیث ہے کہ جنات کے سامنے بھی یہ جب صورت پڑھی گئی تو انہوں نے کہا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تو آپ نے صحابہ کرام کو کہا تم جنوں سے بہتر کیوں نہیں ہوئے کہ جب جنوں نے جب یہ صورت سنی تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تو کیا ان کے لیے جنت جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نہیں ہو سکتی؟ تو یہ ہوئی دو دلیلیں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ جنت تو اللہ کے فضل کی جگہ ہے اور جہنم اللہ تعالیٰ کے عدل کی جگہ ہے، تو یہ کیا ہوا کہ جو ہے نا جنات کے لیے عدل تو ہے فضل نہ ہو، جبکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا عدل بھی ہے فضل بھی ہے، یعنی کہ ہم انسانوں میں سے جو کافر ہیں یا گنہگار ہیں وہ جہنم میں بھی جائیں گے، وہ ظلم نہیں ہوگا، وہ عدل ہوگا، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جنت رکھیں اور ان کے لیے جنت نہ ہو، یا یہ جنات پر ظلم نہیں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ اور پھر جو ہے نا جانوروں کے ساتھ ان کو ملا دینا کہ بھی جیسے جانور ہے کہ ایک دوسرے کو سینگ مارے سزا ہوگی تو چلو جی مٹی میں مٹی ہو جاؤ، ایسے ہے نا۔ تو اتنی عظیم الشان مخلوق جن انسان کو خطاب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سے خطاب کر رہے ہیں، کبھی جانوروں سے بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اس انداز میں، تو یہ ان کی شان کم ہے۔ ٹھیک ہے کہ انسان خلیفہ ہے اور اس کا مقام جنات سے زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس میں جنات کو بھی جو ہے نا نعمتوں میں شریک کیا، کئی نعمتوں میں وہ شریک ہے، تو جو جنت ہے اس میں بھی وہ شریک ہے۔ اب آخری بات، غلام رسول سعیدی صاحب نے اس لیے تبیان القرآن میں نا اس بات کا، تبیان القرآن میں اس بات کا انہوں نے رد کیا یا انکار کیا، اور شکر ہے کہ وہ واقعی ہلکے پھلکے محقق تھے، نہیں مقلد تھے، انہوں نے انکار کر دیا اسی مقام پر تبیان القرآن میں۔ انہوں نے کہا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ٹھیک نہیں ہے، تین ائمہ اس کے قائل ہیں، تبیان القرآن سورہ رحمان یہی مقام، کہ انہوں نے کہا کہ جمہور جنات کے جنت میں جانے کے قائل ہیں، گویا انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو قبول نہیں کیا۔ اب ہم ایک ایسی دلیل دیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی جنات جنت میں جائیں گے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ نا سورہ قاف کی تفسیر میں ہے، وَتَقُولُ هَلْ مِن مزید کے بارے میں فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت اور دوزخ نے باہم تکرار کی، دوزخ نے کہا میں تو متکبر و ظالموں کے لیے خاص کی گئی ہوں، جنت نے کہا میرے اندر تو صرف کمزور ناتواں کم مرتبے والے لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور دوزخ سے کہا تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا سزا دوں گا۔ بہرحال میں نے تم دونوں کو بڑھنا ہے، میں نے تم دونوں جنت کو بھی بڑھنا ہے جہنم کو بھی۔ دوزخ تو اس وقت تک نہیں بڑھے گی جب تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر نہیں رکھے گا، تو وہ کہے گی بس بس، جب وہ اللہ تعالیٰ قدم رکھے گا اس وقت دوزخ بولے گی بس 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 کہ میں بڑھ گئی، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ کا قدم۔ پھر اس وقت
یہ بڑھ جائے گی اور اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے لپٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اور مخلوق پیدا کر کے جہنم میں بھیج دیں، تو وہ تو ظلم ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا نہیں کریں گے۔ لیکن جب جنت کو بھی بڑھنا ہے تو جنت کی جگہ خالی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھنے کے لیے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنشِي لَهَا خَلْقًا۔ یہ 48-50 بخاری شریف تفسیر کا بیان، حدیث کا نمبر ہے 4850 4850۔ کیا اس کا ترجمہ ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ جنت کو بڑھنے کے لیے ایک اور مخلوق پیدا کرے گا۔ اب یہاں پر رکیے، دیکھیے یہ احناف غور کریں، آندھے مقلد نہ بنے، بلکہ کہتے ہیں جی عقائد میں تو تقلید ہوتی ہی نہیں، تو یہ تو عقیدہ ہے، تو عقیدے میں تو تقلید نہیں ہونی چاہیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جنت کو بڑھنے کے لیے اور مخلوق پیدا کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے انسانوں کے علاوہ بھی جائیں گے نا جنت میں، تو وہ بیچارے جنہوں نے نیک اعمال کیے، نمازیں پڑھی، مسلمان ہوئے، جنات، اور انہیں آزمائش اختیار دیا گیا، جہنم میں تو جائیں اور جنت میں نہ جائیں۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا کر رہا ہے انسانوں کے علاوہ، یعنی کہ جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو جنت دے رہے ہیں۔ تو جب نئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ، جو کہ انسان نہیں کوئی اور ہی مخلوق ہے، اس کو بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو اور مخلوق پیدا کر رہے ہیں، تو یہ بیچارے جنات کا کیا قصور ہے؟ یہ ہے وہ اہم دلیل جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بڑے ادب کے ساتھ غلط ہے، بالکل ٹھیک نہیں۔ اور اس لیے غلام سعود سعیدی بلکہ کچھ ان کے علماء نے بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔